کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ماں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، بزرگی کی طرف چلے جاتی ہیں۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میں، مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی، اس کا گلا دبایا، ساری رات جاگتی ہوں۔ اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو کہ وہ خدا سے پھر۔ تو آپ کی پیشانی ہے، یہاں پہ سنی پلاس لگا ہوا ہے، میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا، بتائیں لوگوں کو ایکچولی میں ہوا کیا؟ یہ میری 2 سال کی جنگ ہے، یہ میرے لیے اذیت نہیں ہے، یہ میرے لیے اذیت نہیں ہے، میرے لیے میری ماں کے آنسو اذیت۔ شروع سے ایک پرابلم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو پریشانی میں دیکھتی ہوں نا، میں دل چاہتا ہے میں ہر چیز کو آگ لگا دوں، اور آج میری وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں۔ آپ پولیس اسٹیشن گئی ہیں، پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر جو ہے اس پہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی بھی ادارے جو ہیں پروٹیکشن نہیں دے رہے۔ میں اس ٹائم بھی گئی تھی جس ٹائم یہ فرسٹ ٹائم چھری لگا کے گھر میں انٹر ہو گیا تھا، مجھے مارنے کے لیے، میرے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دینے کے لیے کہ نکلو یہاں۔ میں نے 15 پہ کال کی، پولیس والے جب آئے ہیں تو آ کے میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ، تو کہتا بندہ کون تھا؟ میں نے کہا میرا شوہر۔ اس نے بڑا عجیب سا منہ بنایا، کہتا لے میاں بیوی دا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز۔ انٹرو کروانا چاہوں آج کے پروگرام کا تو شاید میرے جو احساسات ہیں، میری زبان ہے، میرا دل ہے، یہ ساتھ نہ دے سکے۔ ہمارے ساتھ وہ بہن موجود ہے، کل ہم انہیں فیلڈ میں دیکھتے تھے تو ہمیں موٹیویشن ملتی تھی۔ ہماری اور جو بہنیں ہیں جو میڈیا جوائن کرنا چاہتی تھی تو وہ ان کو دیکھ کے وہ چاہتی تھیں کہ ہم بھی میڈیا میں آئیں، لیکن آج وہ بہن جو ہے بے بس ہو چکی ہے۔ میں گھر سے سوچ کے آیا تھا کہ جو پہلی والی ثنا آغا خان تھی جن کا میں انٹرو کروانا چاہتا تو بڑا کچھ زبردست انٹرو کرواتا کہ وہ بڑی بہادر خاتون ہے، وہ میڈیا کی تمام جو خواتین ہیں وہ انہیں پسند کرتی ہیں، اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں پہچان ہی نہیں پایا کہ آج اتنی بے بس ہے۔ ایکچولی میں میم یہ بے بسی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میڈیا پرسن سے ہٹ کے نا میں ایک عورت ہوں، اور شاید ہم سارا معاشرہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خاتون کوئی بھی ہو کہیں نہ کہیں بھرم رکھتی ہے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے شوہر کا، وہ کہیں نہ کہیں کسی محاذ پہ ضرور لڑ رہی ہوتی ہے۔ تو آج میری بے بسی اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کسی نے تنگ کیا، کوئی باہر والا تنگ کر گیا، میری خاموشی توڑنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ کہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ ہم ہر کسی کی جنگ لڑ سکتے، میں نے کتنی خواتین کو انصاف دلوایا، جہاں تک میری آواز جا سکتی تھی میں نے ان کو وہاں تک پہنچایا، مگر اپنے معاملے میں جب ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ جب ہم اپنے گھر کی بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج بے بس ماں ہوں، بے بس بیوی ہوں، تو شاید یہی وجہ ہے میری ان سب چیزوں کو سہنے کی، ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کی۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ایسا میں بے بسی اور آنسو لے کے کھڑی نہ ہوتی، میں بہت کچھ کر جاتی۔ میم یہ میں سوال نہیں کرنا چاہتا، آپ نے جو آپ کی پیشانی ہے یہاں پہ سنی پلاس لگا ہوا ہے، جب بات کری تھی تو میں نے آپ کی بائیں بازو دیکھی تو وہاں بھی میں نہیں جانتا وہ کیا ہوا، میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سوال کی شے میں ہم بتائیں لوگوں کو ایکچولی میں ہوا کیا بتائیں گی کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ؟ اصل میں جی یہ میری 2 سال کی جنگ ہے، اسے جنگ نہیں کہہ سکتے، مطلب سمجھے یہ وہ مصیبت تھی جسے میں کسی سے بیان نہیں کر سکتی۔ آج یہ میری ماں بھی میرے ساتھ موجود ہے، بہت ساری چیزیں میری ماں کو بھی نہیں پتا تھی کیونکہ میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں کبھی زندگی میں کسی سے ڈسکس ہی نہیں کی، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ میری ماں کو ٹی وی کے تھرو، ہماری پریس کانفرنس کے تھرو بہت سی ایسی چیزیں پتہ چلی جو میری ماں کو نہیں پتا تھی، اور میری ماں کل پرسوں جس دن سے یہ واقعہ ہوا اس دن سے یہ میرے پاس ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ہمیں بھی نہیں بتایا، ہمیں بھی بتانے کی۔ میں دیکھو مجھے پتہ ہے میں بڑی عورت، بڑی گھر کی ضرور ہوں، مگر میری ماں جو ہے نا میرے لیے سب کچھ ہے، میرا ماں باپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک آنسو جب آتا ہے نا میں تڑپ جاتی ہوں، میں وہ چیزیں بتا نہیں سکتی، میں نے بہت کچھ سہا۔ یہ زخم وہ ہے نا جو یہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ زخم ہے، یہ میں اپنے بالوں کو سیدھا نہیں کر پا رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ میں یہ پروگرام ایموشنل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے اذیت وہ نہیں ہے، یہ میرے لیے اذیت نہیں ہے، یہ میرے لیے اذیت نہیں ہے، میرے لیے میری ماں کے آنسو اذیت ہے۔ میں یہ چیزیں نہیں برداشت کر سکتی۔ میرا شروع سے ایک پرابلم ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو پریشانی میں دیکھتی ہوں نا، میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی، میں دل چاہتا ہے میں ہر چیز کو آگ لگا دوں، میری ماں کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے بس۔ اور آج میری وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں
मैं किस कदर अजियत में हूँ, मैं किस कदर अजियत में हूँ। हालांकि मैं भी एक माँ हूँ और ये जंग मेरी नहीं है। ये घर ना होगा ना तो मेरे माँ बाप का घर है, मेरी माँ है, मुझे पता है। मेरा बाप आते जाते मेरा बाप कहता छोड़ दे बेटे छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इस जंग में। मैं कहती हूँ नहीं मामा आगे जान, देखे मैंने तो जो जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, मेरे बच्चे, मैंने उनके लिए कुछ सोचना है। मैं सड़कों पे लेके बैठूं अपने बच्चों को। क्या जो आपके शौहर हैं वो चाहते हैं कि सारा सामान उठा के आपको रोड पर ले आएं? जी 12 चाहते दिन क्या हैं? वो चाहते यही हैं कि मुझे घर से निकाल दें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि देखिए मैंने निकाह किया था, मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने अपने रब को हाजिर नाजिर जान के गवाहों की रोशनी में, मेरे पेरेंट्स मौजूद थे, मैंने निकाह किया था। अगर इसको कोई गंदी नज़र से या गंदी ज़ुबान से जो अपनी सोच के मुताबिक अगर उसको कोई अल्फाज देना चाहे तो दे दे, क्योंकि ये मेरे रब का मामला है। हर चीज़, निकाह की वीडियो, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, मेरे माँ बाप मेरे साथ साये की तरह। और मैं आपको बताऊँ मुझे पूरा यकीन है, मुझे इतना यकीन है, मैं बैठी हुई हूँ अकेली अपने बच्चे लेके यहाँ पर, मुझे इतना यकीन है कि मेरी माँ की दुआएं ना रायगा नहीं जाएंगी। और मैं किसी भी महाज पे, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग सोच रहे होते हैं, मर्द हजरात सोच रहे होते हैं कि यार ये हम कैसे करेंगे, मैं कर गुजरती हूँ। मैं इसलिए कर गुजरती हूँ कि मुझे पता मेरी सपोर्ट, मेरी बैक एंड पे मेरी माँ की दुआएं हैं। और ये शायद इसी का वो है कि आज मैं जिंदा हूँ। ये हमारे सामने निकाह नामा है, ये वो निकाह नामा है जिसे इस्लाम में सबसे ज़्यादा मोतबर और इज़्ज़त का बाइस समझा जाता है। जब किसी का रिश्ता होना होता है, जो सबसे बड़ी अलामत होती है रिश्ते की, वो ये एक सफ़ा होता है। ये सामने सफ़ा मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सफ़े की भी कोई सुन नहीं रहा। ये पेज लेके तमाम पुलिस स्टेशंस में गई हैं, अदालतों में गई हैं, लेकिन किसी जगह पे ये सफ़ा माना ही नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि ये सफ़ा आपको खुद सुना देता हूँ पढ़ के, और ये हम स्क्रीन पे दिखाएंगे भी। पहले ये आप एक दफ़ा सफ़ा देख लें। ये निकाह नामा का सफ़ा है जो कि सना आगा खान साहिबा का निकाह हुआ था, जिनके साथ हक महर के तौर पे लिखा गया था। ये जिस घर में हम मौजूद हैं, ये 5 मरले का घर है। ये इनके शौहर ने हक महर में इनके नाम कर दिया था, और बाद में लिखा था कि माहाना नानो नफ़का के तौर पे 50,000 रुपये माहाना इन्हें दिया जाएगा। अब हुआ कुछ यूँ है कि वो बाई साहब खुद जाके बैंक से कोई 78 लाख रुपए के करीब 78 लाख रुपए के करीब बैंक से कर्जा ले लेते हैं, और कर्जा लेने के बाद ये जो घर है इसको रखवा देते हैं बैंक के पास। इसके इवज़ वो कर्जा ले लेते हैं, और अब जो है वो बैंक जो है वो उसने ले लिया, इसको अपने पास रख लिया, और इसको बोली लग रही है और मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। 12 दिन बाकी हैं इनके पास एक कब्जा के तौर पे, और आज वो भाई जो हैं वो 78 लाख रुपए भी उन्होंने बैंक को नहीं लुटाया, और इनको कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें। इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे ही हो रहा है मैम? जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, ये तो लास्ट स्टेप मुझे लगता है कि उन्होंने आखिरी खेल खेला है। इससे पहले इन्होंने कुछ खवातीन को मेरे घर में भेजा, और उन खातून का नंबर भी मेरे पास है और इसका गिरवी का पेपर भी मेरे पास है। यानी पहले इसको गिरवी पे रखवा रहे थे? जी बिल्कुल। वो पेपर बना के खातून घर में एंटर हुई हैं, साथ उसके 4-5 लोग थे। उन्होंने कहा निकलो जी यहाँ से। उनके साथ एक बड़ी बदतमीज सी औरत थी, और वो बदतमीजी कर रही थी, ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मैंने उनको कहा कि जी आप ना जाके उस बंदे को भेजें, उसे क्या मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे, मैं चली जाऊंगी। वो खातून यहाँ पर मेरे अंदर घुस आई सीधी। मैंने उनको कहा कि भाई पहली बात तो ये कि मैंने आपको अलाउ नहीं किया घर में आना। फिर खैर बड़ी मुश्किल से उनको घर से मैंने निकाला। मैंने कहा कि ये घर मेरा, उसको फरहान को बुलाएं, फरहान से कहे मुझे निकाल दे हाथ पकड़ के बाहर, तो मैं चली जाऊंगी। देखिए मैं अभी भी उसको शौहर तस्लीम करती हूँ। मैंने उसे बहुत दफ़ा कहा कि ये जो बैंक में तुमने जितना भी कर्जा लिया, ऑब्वियसली इतने का तो घर नहीं होता जितना उसने कर्जा लिया, और पैसे इसने डाले होंगे, फिर इसने घर अपने नाम ट्रांसफर करवाया। ये कैसे हो जाता है? उनके नाम ट्रांसफर हुआ हुआ है। जी बिल्कुल। ये कैसे हो जाता है कि बैंक इसको पैसे देता है पिछले साल। अब ये न्यू ईयर जो चढ़ा है 2025, इससे पहले 2024 में बैंक इसको पैसे देता है। घर उससे पहले खरीदा गया है, इसके नाम ट्रांसफर हो गया है। उससे पहले इसके नाम ट्रांसफर होने से भी पहले ये मुझे हक महर में लिख के दे चुका है
صرف مجھے جو فرسٹ پیمنٹ تھی وہ اس نے کر دی تھی. میری رخصتی ڈائریکٹ اسی گھر میں ہوئی ہے. میں یہاں پر آئی ہوں, پھر اس کے بعد پہلے وہ گروی والا معاملہ میں نے سارٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد کچھ لوگ گھر آگے, جی آپ کا گھر جو ہے نا وہ ڈیلرز ٹائپ, آپ نکلے جی آپ کا گھر بک گیا. اچھا میم, اس وقت آپ پولیس اسٹیشن گئی ہیں, پولیس اسٹیشن میں FIR جو ہے اس پہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, اور آپ کو جو ہے کوئی بھی ادارے جو ہیں پروٹیکشن نہیں دے رہے, ایسے ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں اس ٹائم بھی گئی تھی جس ٹائم یہ فرسٹ ٹائم چھری لگا کے گھر میں انٹر ہو گیا تھا. چھری لگا کے گھر میں انٹر گھر میں آپ کو مارنے کی, مجھے مارنے کے لیے, میرے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دینے کے لیے کہ نکلو یہاں سے, مجھے گھر خالی کروانا ہے ہر صورت. میں نے 15 پہ کال کی, 14 اگست کا دن تھا. پولیس والے جب آئے ہیں تو آ کے میں نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسے ایسے معاملہ. تو کہتا بندہ کون تھا؟ میں نے کہا میرا شوہر. اس نے بڑا عجیب سا منہ بنایا, کہتا ہے لے میاں بیوی دا مسئلہ ہے. میاں بیوی دا مسئلہ تو چھری لگا کے بندہ جو مرضی کرتا رہے. اس سے پہلے بہت دفعہ میری سوسائٹی والے, ادھر ادھر والے میری چیخو پکار کی آواز سنتے تھے اور صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی آوازیں آ رہی تھی, کہاں سے آواز تھی. میں خاموش ہو جاتی تھی, کیونکہ دیکھیں ایک اتنی پڑھی لکھی بندی ایک جاہل آدمی سے مار کھا رہی ہے. میرے جیسی بندی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ عورت گھر میں کسی بندے کے ساتھ مار کھا سکتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو نشان ہے, یہ میں اس کی پکچر آپ کو کلیئر پکچر, یہ اسٹیچز لگے ہوئے ہیں, یہ اسٹیچز لگے ہوئے ہیں, یہ اسٹیچز لگے ہوئے ہیں, یہ اسٹیچز نہیں ہے, یہ اسٹیچز لگے ہوئے ہیں. اوکے, یہ نشان بھی ہیں. یہ تو پرسوں جو ہوا ہے نا میرا کورٹ کے باہر, یہ وہ ہے. پرسوں ابھی کورٹ کے باہر جو ہے نا لوگوں نے مجھے گاڑی سے نکال کے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میں نے میڈیا کو ایکسپوز کر دیا چیزیں. اب میں نے تصویریں بتا دی, اپنے نکاح نامہ سب کے سامنے دے دی ہے سارا کچھ. میری کوئی مجھے کسی نے FIR تک بات گئی نہیں. ہمیشہ میں اپلیکیشن لے کے جاتی رہی. مجھے صبح بٹھا دیتے وہاں, 8 بجے SHO آتا تھا اور آ کے مجھے یہ سمجھاتا تھا یہ تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے. میں نے 4 اپلیکیشنز دی. اس کے بعد اس نے ایک اور فراڈ کیا, میرا جھوٹا نکاح نامہ بنا کر اس نے کورٹ میں پیش کر دیا. میں اپلیکیشن لے کے ادھر میں نے جمع کروائی, وہاں پر تھانے گئی ہوں. IO نے مجھے بلایا ہے, بلا کے اس نے پوچھا, تفتیش کی ہے, کوئی FIR نہیں ہوئی. میں نے اپنے بچے پالنے, میں نے جاب کرنی ہے, میں تھانے کچہریاں جتنا ہو سکے کوشش میں نے پوری کی کہ میں جا کے ان اداروں سے اپنے لیے انصاف لوں. یہ اپلیکیشنز وہ ہیں جو میرے پاس ایویڈنس کے طور پہ موجود ہیں, جھوٹے نکاح نامے کی, اور جو یہ میرے گھر میں انٹر ہوا یہ وہ ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہیں. ایوری تھنگ آئی ہیو, میں نے ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. کچھ بھی چیز مطلب یہ سب چیزیں, مگر ایک بندے پہ جھوٹے نکاح نامہ بنا کر عدالت کو پیش کرنے پہ کوئی فراڈ کا مقدمہ نہیں ہوا. مقدمہ بنتا ہے ویسے. ایک بندے نے بینک کو کسی کو دی ہوئی چیز پراپرٹی بینک کو دے دی کہ آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں. وہ خالی میرا گناہ گار نہیں ہے, وہ بینک کا بھی گناہ گار ہے. بینک کے ساتھ بھی اس نے کرپشن کیا ہے, مگر سب خاموش ہے. ماں جی, آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی موجود ہیں. ماں اور بیٹی کی محبت, وہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ماں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, بزرگی کی طرف چلے جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس سارے معاملات کے بعد؟ جیسے اس نے بتایا وہ تکلیف دہ تو ہے. اس کا گلا دبایا, اٹھا دیا, ساتھ والی آئی تھی, کہنے لگی شور کی آوازیں کیسے آئی. پھر پتہ چلا یہ مجھے نہیں بتاتی تھی, لیکن بہت تکلیف میں ہوں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی. جس طرح سے ہم نے پیار سے پالا ہے بچوں کو, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ساری رات جاگتی ہوں, دعائیں کرتی ہوں. بہت زیادہ تکلیف میں ہوں میں, مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی. کچھ مہمان آئے تھے, ہم لوگوں کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے کچھ بھی, لیکن جیسے ہی میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں, خود بخود میری اتنی یعنی کہ اس طریقے سے میں روئی ہوں کہ نہ بتاتے ہوئے بھی ان لوگوں کو پتہ چل گیا. کئی باتیں لوگ چھپاتے ہیں, کیوں بتائیں فیملی میں یہ اس طرح سے, لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہوں گی. اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو
कि वो खुदा से फिर दुआएं करे। मैं ना फिर भी बददुआ नहीं करती किसी के लिए भी, खुदा देखेगा सब कुछ। ये इंटरव्यू नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इदारों को सुनवाई के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर था कि खुदा के वास्ते इनकी आवाज़ सुनिए, खुदा के लिए इनकी आवाज़ बनिए। कब तक आप सोते रहेंगे? जब गुजर जाता है पानी सर से, तो फिर आके आप जनाब, हमारी जो हैं तंजीमें भी निकलती हैं, हमारे इदारे भी निकलते हैं, सारे निकलते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है मज़लूम को तब कोई भी नहीं आता। तो खुदा के वास्ते ये कोई इंटरव्यू नहीं था, आपको रिमाइंडर है, सुनवाई है आपको। प्लीज़ इनकी आवाज़ बनिए, इनके इंसाफ के लिए आवाज़ बनिए, कुछ भी कीजिए, आवाज़ बने। रिक्वेस्ट है मेरी अब, क्योंकि सीएम साहिबा हमारी, मैम मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने बोला है, उनका स्लोगन है कि जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो मैं भी इसी मुल्क की, इसी कौम की बेटी हूँ। मैं ये चाहती हूँ, और मैं एक ऐसा शहरी हूँ, शायद मेरे वजूद से मुझे खुद को तो कोई फ़ायदा हो ना हो, मगर बहुत सारी ख़वातीनों का मैं आसरा हूँ। मैंने बहुत सारी ख़वातीन के लिए काम किया है। मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करती हूँ कि ये मेरा हक है, और अगर इस मुल्क में मुझे मेरा हक ना मिला तो मुझे यहाँ रहने का कोई इख्तियार नहीं। मैं अपने बच्चों को भी कहूँगी, फिर सबको कहूँगी कि बाहर निकल जाओ, फिर और क्या कर सकते हैं हम यहाँ। मैम थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।